سکتا ہے بتا تو شیطان مردود لگ رہا ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کو اپنے لختے جگر کو اپنے ہاتھوں سے کیسے ذبح کر سکتا ہے شیطان مردود نے کہا اے اسماعیل سنو یہ اللہ کا فرمان ہے اللہ کے حکم کی تعمیل پورے کرنے کے لیے ابراہیم تمہیں ذبح کریں گے ایسا کرو راہ فرار اختیار کر لو بھاگ جاؤ اتنا سننے کے بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جملہ جوانوں دل کی تختی پر نوٹ کرو رات میں چادر اوڑھ کر سیریل اور فلم دیکھنے والے یہ جملہ اپنے دل کی تختی پر نوٹ کرو قربان جانا ہے تو اسماعیل علیہ السلام کی شان پر آج تم گناہ پہ گناہ کرتے ہو دیکھو اسلام ہم تک کیسے آیا ہے اسلام کے لیے کیا 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 گیا تمہارے دامن میں تو اسلام ڈال دیا گیا اب تم اس کی بھی حفاظت نہیں کر پا رہے ہو اب اس کی بھی حفاظت تم نہیں کر پا رہے ہو ذرا غور کرنا میرے پیارے بڑی تیزی سے گفتگو کرنے لگا ہو جب اسماعیل علیہ السلام سے شیطان مردود نے کہا اے بچے تمہیں خبر نہیں ہے تمہارے باپ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں آپ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی باپ اپنے بیٹے اپنے نور نظر اپنے لختے جگر کو اپنے ہاتھوں سے کیسے ذبح کرے گا شیطان مردود نے کہا یہ اللہ کا فرمان ہے اللہ کے حکم کے مطابق تمہیں ذبح کیا جائے گا اسماعیل علیہ السلام نے مسکرایا ارشاد فرماتے ہیں میرا مولا میرا رب اگر میری قربانی قبول کرنا چاہتا ہے تو یہ میرے نصیبے کی بات ہے یہ میرے نصیبے کی بات ہے اگر یہ میرا رب میری قربانی قبول کرنا چاہتا ہے تو کون ہوتا ہے ہمارے راہ میں کنکر ڈالنے والا تو کون ہو سکتا ہے مجھے روکنے ٹوکنے والا اگر یہ میرے رب کی مرضی ہے تو ایک اسماعیل کیا اگر لاکھوں اسماعیل ہو تو ہم سب اللہ کے راہ میں ذبح ہوتے نظر آئیں گے ہم سب اللہ کے راہ میں قربان ہوتے نظر آئیں گے اس کے بعد میں آپ نے کنکریاں اٹھائی شیطان کو لاہور پڑھ کر مارا شیطان وہاں سے بھاگا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا ابراہیم ذرا ایک بار سن لو اے ابراہیم تم نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کو مکمل کرنے کے لیے اس کی تعمیل پوری کرنے کے لیے اپنے بیٹے اپنے نور نظر اپنے لخت جگر اپنے بیٹے کی قربانی دے رہے ہو اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو ابراہیم ذرا سوچو یہ بیٹا اگر ذبح ہو جائے گا تو اتنا حسین و جمیل لال تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے تمہارا یہ بیٹا تمہارے ہاتھ میں نہیں آ سکتا ہے ابراہیم ایک مرتبہ سوچ لو تمہیں موقع ہے آپ نے کہا تو شیطان مردود پڑ گیا میری راہ میں کنکر کیوں ڈالنا ہے آپ نے کنکریاں اٹھائی ہے شیطان کو لاہور پڑ کر مارا ہے شیطان کی دال یہاں بھی نگری بھاگ گیا یہاں سے اے میرے پیارو اب باپ بیٹے نے سفر کرنا شروع کر دیا اب ذرا آنے والا جملہ بڑا پیارا ہے دل کی تختی پر نوٹ کرنا باپ بیٹے میں گفتگو ہونے لگی ہم اور آپ جب مارکیٹ جاتے ہیں اگر اترولہ بازار میں جانا ہے اگر آپ ہمارے ساتھ میں تو ہم دونوں لوگ گفتگو کرتے جاتے ہیں اگر اور کہیں لمبا سفر کرنا ہے تو دو چار لوگ اور ساتھ میں ہوتے ہیں تاکہ گفتگو کرتے کرتے سفر آسان ہو جائے آؤ دیکھو اب باپ اور بیٹے میں گفتگو ہونے لگی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آپ نے عرض کیا ابا حضور یہ بتائیں میرے دوست کا گھر کہاں ہے اے ابا حضور اے میرے پیارے ابو جان بتائیں میرے دوست کا گھر کہاں ہے آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا میرا دوست مکان سے پاک ہے اے میرے لال میرا دوست مکان سے پاک ہے اور تھوڑا سا آگے بڑھے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر سوال کر لیا ابا حضور یہ بتائیں کیا میرا دوست میرے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھائے گا یہ جملہ کتنا پیارا تھا اسماعیل علیہ السلام کا آپ نے پوچھا ابا حضور یہ بتائیں کیا میرا دوست میرے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھائے گا آپ نے فرمایا نہیں بیٹا نہیں میرا دوست ایسا ہے کھلاتا ہے مگر کھانے سے پاک ہے میرا دوست تو ایسا ہے کھلاتا ہے مگر پینے سے پاک ہے میرا دوست ایسا ہے سب چیز دیتا ہے لیکن ہر چیز سے پاک ہے عزیزان ملت اسلامیہ بات کرتے کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے اے میرے لال میں نے خواب دیکھا ہے اللہ کے حکم کے مطابق میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں ذبح کر رہا ہوں میرے لال میرے لختے جگر بتاؤ تمہاری منشا کیا ہے تمہاری رضا کیا ہے اللہ اکبر آنے والا جملہ اپنے دل کے تختی پر نوٹ کرنا اللہ کی عبادت سے بھاگنے والے خدا را مسجد کے اندر آ کر توبہ کر لو اللہ ہم تجھ سے دور نہیں ہو سکتے
ہے۔ اے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد میں آپ نے کہا اے میرے لال میں نے خواب میں دیکھا ہے اپنے انہی ہاتھوں سے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اللہ کی مرضی کے مطابق۔ اے میرے لال بتاؤ تمہاری مرضی کیا ہے، کیا تم تیار ہو؟ اتنا سننے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرائے، آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے ابا حضور اگر یہ حکم تعالی ہے تو اس کو بجا لائیے، اسماعیل تو ذبح ہو جائے گا اف تک نہ کرے گا، اسماعیل ذبح ہو جائے گا آہ تک نہ کرے گا۔ اللہ اکبر، تاریخ بتا رہی ہے ایک بیٹا ہے، باپ ہے، جو باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا باپ کے لیے تیار ہے اللہ کے راہ کے لیے۔ جوانوں آج تو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو، باپ کہتا ہے کچھ اور زبان لگا لیتے ہو، خدا را ماں باپ وہ ہوا کرتے ہیں، یہ چمن میں ایسے گلاب ہوتے ہیں ایک ہی مرتبہ کھلا کرتے ہیں، جب یہ چمن سے چلے جاتے ہیں پورا چمن ویران ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی نافرمانی کرو، ماں باپ کی نافرمانی کرو، ماں باپ کو گالی نہ دو۔ آؤ دیکھو میرے پیارو، چلتے چلتے مینا کی وادی آ گئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا تیار ہو رہا ہے خدا میں ذبح ہونے کے لیے؟ آپ نے کہا ابا حضور اسماعیل تو کل بھی تیار تھا آج بھی تیار ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب مینا کی وادی ہے، تیاری مکمل ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کچھ وصیت کی، کہنے لگے ابا حضور جب آپ مجھے اللہ کی راہ میں ذبح کریں تو سب سے پہلے مجھے زمین پر لٹا کر میرے ہاتھ پاؤں کو رسیوں سے جکڑ دیں۔ اے میرے ابا حضور میرے ہاتھ پاؤں میں رسیاں بیڑیاں ڈال کے جکڑ دیں تاکہ جب آپ کی چھری چلے تو میں ہل ڈول نہ سکوں، میں حرکت نہ کر سکوں، جس سے اللہ ناراض ہو میری قربانی کو قبول نہ کرے۔ دوسری وصیت آپ نے کی، کہنے لگے اے ابا حضور آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، پٹی ڈال لیں، اپنے چہرے پر نقاب ڈال دیں، کیونکہ جب آپ کی چھری میرے گلے پر چلے، جب آپ کی نظر میری نظر پڑے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کے دل کو رحم آ جائے اور باپ کی بیٹے کی محبت میں باپ کی چھری نہ چلے اور اللہ میری قربانی کو قبول نہ کرے۔ اے ابا حضور آخری وصیت یہ ہے جب میں ذبح ہو جاؤں یہ خون سے آلودہ کرتا میری والدہ ماجدہ حضرت حاضرہ کو دے دینا۔ میری ماں نے بڑے پیار سے مجھے پالا تھا، میری ماں نے بڑے الجھنے جھیل کر کے مجھے پالا تھا، اے میرے ابا جان یہ خون سے آلودہ کرتا میری ماں کو دے دینا تاکہ جب میری یاد آ جائے میری یاد کر پاتے تو یہ خون سے آلودہ کرتا دیکھ کر میری ماں تسلیہ حاصل کر لے۔ اے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، اپنے بیٹے اپنے لاڈلے اپنے لختے جگر کو زمین پر لٹا دیا اور اس کے بعد میں ہاتھ پاؤں کو رسیوں میں جکڑ دیا، آنکھ پہ پٹی ڈالی اور ڈالنے کے بعد میں تیز چھری لی اور لینے کے بعد میں اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر رکھ دیا اور آپ نے ذبح کرنا شروع کر دیا۔ لیکن حلقے اسماعیل پر چھری نہیں چل رہی ہے، حلقے اسماعیل پر چھری نہیں چل رہی، گلا نہیں کاٹ رہی ہے۔ ذرا غور کرنا، ایک باپ ایک بیٹا ہے، مینا کے وادی میں باپ بیٹا لیٹا ہے، باپ سینے پہ سوار ہو کر اللہ کی محبت میں اپنے لال کو ذبح کر رہا ہے لیکن چھری کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، چھری کاٹنے کے لیے حلقے اسماعیل کو کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے پٹی کو کھولا، کھولنے کے بعد میں چھری کو تیز کیا، تیز کرنے کے بعد میں پھر آپ بیٹے کے سینے پر سوار ہو گئے، چھری کو گلے پہ رکھ دیا، پھر ریتنا شروع کر دیا، حلقے اسماعیل کو کاٹنا شروع کیا لیکن چھری نہیں کاٹ رہی ہے، چھری نہیں کاٹ رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے پٹی کو کھولا، کھولنے کے بعد میں غصے کے عالم میں اس چھری کو ایک پتھر پر مارا، پتھر پر پھینک دیا، پھینکنا ہی تھا کہ بھاری بھرکم پتھر ایک ہی وار میں دو ٹکڑا ہو گیا، ایک ہی زد میں چھری کے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے چھری یہ بتا اتنے بھاری بھرکم پتھر کو تو نے ایک بار میں دو ٹکڑے میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، میرے بیٹے کا گلا تو ریشم سے بھی زیادہ نرم و نازک ہے، میرا بیٹا تو بھی بچپنی کا عالم ہے، نرم و نازک گلا ہے، آخر اسماعیل کے ہاتھ کو کیوں نہیں کاٹتی، آخر اسماعیل کے گلے کو کیوں نہیں کاٹتی؟ اتنا کہنا تھا چھری تڑپنے لگی، بارگاہ مولا میں عرض کرنے لگی اے میرے پاک پروردگار عالم مجھے زبان عطا کر دے تاکہ میں اس خلیل سے تیرے کو سوال کر لوں، خلیل سے کو سوال کر کے جواب دے دو۔ میرے پیارو اللہ نے چھری کو زبان عطا کی ہے، چھری بات کرنے لگی
लगी और कहने लगी, इब्राहिम ज़रा ये बताएं, ज़रा ये बताएं, ज़रा ये बताएं, आप कहते हो इतने भारी भरकम पत्थर को आखिर तूने काट दिया, और मेरे बेटे का गला तो रेशम से भी ज्यादा नर्मो नाजुक है, क्यों नहीं काटती? तो इब्राहिम ये बताइए, जब नमरूद ने आपको आग में डाला था, जब नमरूद ने आपको आग में डाल दिया था, तो आग क्यों नहीं जलाई थी? नमरूद ने जब आपको डाला था आग में, तो आग क्यों नहीं जलाई थी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, वो मेरे इम्तिहान की घड़ी थी, जब मुझे आग में डाला जा रहा था तो मेरे मौला ने कहा था, या ना रुकूनी बर्दो व सलामन अला इब्राहिम, ए आग इब्राहिम को जला न देना, ए आग इब्राहिम पर सलामती वाली हो जा। इब्राहिम मेरा खलील है, मेरा दोस्त है, ए मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जब छुरी सुनी कहने लगी, ए इब्राहिम ये बताओ, अल्लाह ने फरमाया था ए आग इब्राहिम को न जलाना, अल्लाह ने एक बार कहा था, अल्लाह ने एक बार कहा था, ए मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जरा अब ये जुमला दिल की तख्ती पर नोट करना। उसके बाद में जब आपने कहा कि अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह